السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام امت مسلمہ کو رمضان کی مبارک، اور اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایمان والا رمضان نصیب کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جتنے شیاطین ہیں وہ قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو کہ نہیں کھولے جاتے پورا رمضان، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دوبارہ بند نہیں کیے جاتے پورا رمضان۔ اور ایک پکارنے والا یہ پکارتا ہے کہ جو لوگ خیر کے طلبگار ہیں وہ آگے بڑھو، اور جو شر کے طلبگار ہیں رک جاؤ۔ اللہ نے بہت سے لوگوں کو آگ سے بچایا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی ان میں سے ایک کر دے اور آگ سے بچا لے۔ ہمارے ہاں رمضان کو ایک ٹریڈیشن کے طور پر، ہم ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، ایک ٹریڈیشن ہے ہماری، لیکن ٹریڈیشن میں بدعت کی جو مداخلت ہے وہ کر کے اپنے رمضان کا ریئل مقصد ختم کر دینا، یہ پاکستان میں کسی بھی چیز کے لیے ایک عام بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چیز چاہ رہے ہیں، چونکہ دور حاضر اتنا ایڈوانس ہے، ہر طرح کا علم سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ کو مختلف علماء کی رائے مل جائیں گی جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں باتوں کو۔ رمضان محض اس لیے آتا ہے کہ آپ دنیا سے ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں۔ ڈسکنیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنی خواہشات کو ڈسکنیکٹ کیا، آپ نے بھوک چھوڑی، پیاس چھوڑی، آپ نے عبادت میں بہت دل لگایا۔ تو ہمارے ہاں لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ گھنٹوں گھنٹوں، بلکہ فار ایگزامپل میں نارملی ایک بات کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ نارملی گھر میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آج کل رمضان 6 بجے 6:15 روزہ کھلے گا تو 2 بجے سے عورتیں کچن میں کام شروع کرتی ہیں۔ جی آج کیا بنا رہی ہیں؟ آج فلانے ڈشز بنا رہی ہوں، اور کم از کم 4 گھنٹے وہ ڈیلی کے کچن میں دیتی ہیں۔ اگر 4 کی فیملی ہے، 6 کی فیملی، 8 کی فیملی ہے تو عورتیں کچن میں ملیں گی آپ کو ایکوریٹ، مطلب کچن میں کہ بس پکا رہی ہیں۔ اب یہاں پر آپ ان کا یہ حق ضائع کر رہے ہیں، عورتیں خود بھی مرد بھی، کہ آپ کو دنیا کو ایک مہینے کے لیے ترک کرنا ہے۔ کم کھائیں، کم کھانے کی تیاری کریں، اتنے کھانے کی تیاری کریں جو میکسیمم 1-1.5 گھنٹے میں آپ کر لیں کم سے کم۔ اگر آپ نے ایک تہوار بنا لیا ہے کہ جی ہم افطاری کرتے ہیں تو دسترخوان ایک کونے سے دوسرے کونے تک سجا کے 15 ڈشز ہونی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گھر کی خواتین کی عبادت تو یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے پکا رہی ہیں۔ اور ان عورتوں کو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے، آپ کے تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، آپ کے صبر کا مہینہ ہے۔ تو صبر کیا چیز ہے؟ آپ پورا دن روزہ رکھ کے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ پیشنس، ہاؤ ٹو کنٹرول نفس۔ تو اگر آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہی نہیں آ رہا اور آپ پھلانگ پڑتے ہیں، وہ حساب کتاب وہ والا ہے کہ آپ جی ظہر ٹائم آپ بستر سے اٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک لاغر بلی کی طرح کبھی ادھر پڑھیں کبھی ادھر پڑھیں اور انتظار میں ہے کہ کسی طرح افطاری کھلے اور سامنے آئے تو ہم کھائیں۔ تو اس میں پھر آپ اپنے روزے کی جو اصل نوعیت ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ آپ ختم کر رہے ہیں۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو فوکس مائنڈ میں آپ کا عبادات ہونی چاہیے، اپنا تزکیہ نفس ہونا چاہیے، اپنے عیبوں پر گناہوں پر غور و فکر کریں، تنہائی میں وقت گزاریں، مختصر سحری کریں، مختصر افطاری کریں، اتنی جو صرف آپ کی باڈی کی نیڈ پوری کر دے۔ باقی یہ جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے سموسے پکوڑوں کی ٹرے لگانا، یہ صرف رواج ہے، اس کا رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے انسان بہت رائٹ لیفٹ ہو گئے ہیں۔ کس سینس میں؟ جب آپ بہت زیادہ ہیوی افطاری کرتے ہیں، لوگوں سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کے بعد ان کی جو باڈی کا ٹوٹل سٹیمنا ہوتا ہے وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے جہاں وہ کھا کے اٹھتے ہیں۔ تو بی لائک اے ہیومن، آپ کو
افطاری میں اپنے آپ کو جو کہہ لیں کہ اینیملز کے ساتھ مشابہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے صدیوں سے کھانا نہیں دیکھا اور رمضان پریکٹس کریں اپنے صبر کی، اپنے سیلف اسٹیم، اپنے جسے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کریں پورے رمضان میں. اپنی بھوک کو کنٹرول کریں، اپنے ذہن کے خیالات کو کنٹرول کریں، اپنی عبادات کو آن دا ٹائم اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. آپ کو یہ 1 مہینہ 30 ڈیز اپنے آپ کو کسی انسان نے اگر ڈسپلن کرنا ہونا تو یہ گولڈن چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں. اٹھنا کب ہے، سونا کب ہے، کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا، عبادت کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے. اور مجھے اپنی زبان سے گندی بات نہیں نکالنی ہے، کیونکہ آپ روزے سے ہوتے ہیں تو ہر بندے کو کتنی وہ ہوتی ہے کہ میں روزے میں ہوں، مجھے غصہ نہ دلاؤ. تو آپ روزے سے ہیں تو آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ روزے سے ہیں تو آپ گندی چیز دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ روزے سے ہیں تو آپ کان میں گندی چیز سنتے نہیں ہیں. تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب میں کھلا اور مغرب سے لے کر اگلی صبح فجر تک پھر آپ کے پاس آزادی آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. رات پھر نیکسٹ لیول روحانیت لے کر آتی ہے. آپ نے مغرب کر لی، آپ نے افطاری کر لی، اب آپ اس فیز میں ہیں جہاں آپ الٹیمیٹ روحانیت حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہر روزے کی رات میں آپ کو فرشتہ پکارے گا کہ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ. لیکن اگر آپ لوگ رات کو گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، اگر آپ لوگ ساری رات سکرولنگ کرتے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گی مسلمانوں کو، مومنین کو، کہ رمضان میں جس بھی سوشل میڈیا ایپ پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، اس کو 1 منتھ کے لیے اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیں. ایزی ہو جائیں. اس پورے مہینے میں اپنے اس کو استعمال کریں، ہاتھوں کو کم استعمال کریں، تاکہ آپ کو کچھ حاصل ہو. اور ایک نیچرل سی بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایٹ دا اینڈ آف منتھ کہ کس طریقے سے آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. اور اگر نہیں کیا تو بھی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ میرا پورا مہینہ رائے گاں گیا، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، میں تو میک اپ سیکھ رہی تھی، میں تو چوڑیاں ڈھونڈ رہی تھی، میں تو جوتے ڈھونڈ رہی تھی. جسٹ لیو دس دنیا فار 1 month ایٹ آل، ایٹ اینی کنڈیشن. کسی چیز کے پیچھے نہ جائے. یہ 1 مہینہ اللہ کو دے دیں. پیچھے 11 مہینے ہیں نا آپ کے لیے، یہ 1 مہینہ اللہ کو دے دیں. جزاک اللہ.